اللہ حق اللہ. بابا جی اس سردی میں بھی آپ پنکھے کی ہوا لے رہے ہیں. یہی تو بابا کی کرامات ہیں بچہ. واہ بابا واہ. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. بابا جی ایک پریشانی ہے. جی بتاؤ بیٹا کیا بات ہے. میری بیوی ہے وہ مجھ سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے. کوئی حل بتائیں. اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ. کیا چاہتے ہو بچہ؟ میں چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ کا جس سے جان چھوٹ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک تعویذ لے جاؤ. اس کو کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا ہے. جس طرح گھر میں پیٹیاں ہوتی ہیں، صندوق ہوتے ہیں وزن والی چیز، یا پھر پیٹی کے نیچے جو سٹینڈ ہوتا ہے اس کے ایک پیر کے نیچے رکھ دینا تاکہ اوپر سے مسلسل اس کے اوپر وزن پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ دوسرا تعویذ بہت قیمتی ہے، ذرا خیال رہے. اس کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ جب آپ کی بیوی آپ سے لڑائی کرے، جب وہ جھگڑے، تو آپ نے اس تعویذ کو دائیں داڑھ کے نیچے رکھ دینا ہے تاکہ دونوں داڑھوں کے درمیان میں یہ آ جائے گا اور اس کو آپ نے دبا لینا ہے. جتنے زور سے وہ آپ سے جھگڑے، جتنا زیادہ آپ کو غصہ آیا، آپ نے اتنا ہی دانتوں کو زور سے اس تعویذ کو اور زیادہ دبانا ہے. اس کو اتنا ہی آپ نے زور سے دبانا ہے. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا کام ہو جائے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے بابا جی. اللہ اکبر. اجازت بابا جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. بابا جی میں اپنے شوہر سے بہت تنگ ہوا، ہر بات مجھ سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا چاہتے ہو بچہ؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایسا تعویذ دیں کہ وہ میری ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ دے. استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تعویذ لو بیٹا. یہ جا کر وزنی چیز کے نیچے رکھ دو اور وہاں پہ رکھنا ہے جہاں پہ مستقل اس کے اوپر وزن پڑا رہے. اور دوسرا ایک تعویذ ہے، یہ آپ لے جاؤ، لیکن یہ بہت قیمتی تعویذ ہے. اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جس ٹائم وہ آپ سے لڑائی کرے، جب جھگڑا کرے، جب زیادہ بولے، اس ٹائم آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو لے کے اپنی دائیں داڑھ کے نیچے رکھ دینا ہے. دائیں داڑھ کے نیچے آپ نے رکھ کے دانتوں کو دبانا ہے آپس میں، اور جتنا وہ زور سے بولے گا، جتنا زیادہ بولے گا، آپ نے منہ اور زیادہ اس کو دبانا ہے، اس کو اور زیادہ اوپر سے آپ نے دبانا ہے. انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا کام ہو جائے گا. جیسے میرا کام ہو جائے گا نا. لا حول ولا قوت. بابا جی کے کرامات پر تم شک کر رہی ہو؟ نہیں بابا جی، وہ ایسی تسلی کے لیے پوچھ رہے تھے. جا بچہ جا، انشاءاللہ تیری مراد پوری ہوگی. جی بابا جی. اللہ اکبر. استغفر اللہ. بابا جی اس تعویذ سے کیا ہوگا؟ یہی تو بابا کی کرامات ہیں بچہ، دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے. واہ بابا واہ. واہ بابا واہ. بابا جی کیا ہوا بچہ، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میرا شوہر پہلے سے بہت بدل گیا ہے. وہ اب میری بات کا جواب ہی نہیں دیتا. تو اب تم کیا چاہتی ہو بچہ؟ میں چاہتی ہوں کہ جو آپ نے عمل شروع کیا تھا نا وہ آپ روک دیں. میں اب اس سے جان نہیں چھڑانا چاہتی. ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے بچہ، اب تم جاؤ اور پرسوں دوپہر 2 بجے تم دوبارہ آ جانا. تب تک انشاءاللہ میں اس کا توڑ کر لوں گا. اللہ. ٹھیک ہے بابا میں چلتی ہوں. اللہ اکبر. استغفر اللہ. استغفر اللہ.
بابا جی کیا ہوا بچہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ بابا جی اب وہ بہت بدل گئی ہے. ماشاء اللہ. اچھا ہاں اب میرے آگے سے جواب تک نہیں دیتی. ماشاء اللہ. تو اب تم کیا چاہتے ہو بچہ؟ میں چاہتا ہوں کہ بابا جی آپ نے جمع شروع کیا تو اس کو ختم کر دیں. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ عمل تو بالکل شروع تھا لیکن اس کو توڑ کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا. اب ایسا کرنا کہ پرسوں دوپہر 2 بجے تم آ جانا, جی انشاءاللہ اس کا توڑ کر دیں گے. اللہ اکبر. استغفر اللہ ٹھیک ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. آگے بچے جی بابا. تھوڑی دیر انتظار کرو. اللہ اکبر. السلام علیکم. استغفر اللہ. وعلیکم السلام. تم اندر کیا کرنے آئے؟ تم یہاں کیا کرنا ہے؟ تم دونوں کو میں نے بلایا ہے. جی بابا. اللہ اکبر. بابا جی آپ نے جو مجھے تعویذ دیا تھا وہ کیا تھا؟ بھائی آپ نے مجھے جو طبیعت دیا تھا وہ کیا تھا؟ میں نے تم دونوں کو ایک جیسا ہی تعویذ دیا تھا, اور وہ کوئی تعویذ نہیں تھا بلکہ وہ صرف تم دونوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچانے کا ایک حربہ تھا, جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا. ایک بات تم دونوں ذہن نشین کر لو کہ شیطان کا اپنی نسل میں سے سب سے محبوب شیطان وہ ہے جو سب سے زیادہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کرائے, اور اللہ کے محبوب انسان یعنی کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ہیں جو پیار محبت کے ساتھ رہیں. اور جو میں نے تم دونوں کو تعویذ دیے تھے وہ تعویذ نہیں تھے بلکہ وہ صرف تم دونوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے میں نے دیا تھا کہ اگر ایک بندہ غصے میں ہے, وہ لڑائی کر رہا ہے, تو دوسرے کا کام ہے کہ آگے سے خاموش ہو جائے. بیوی غصے میں ہے, لڑائی کر رہی ہے, جھگڑا کر رہی ہے, تو شوہر کا کام ہے کہ خاموش ہو جائے. اگر شوہر غصے میں ہے, لڑائی کر رہا ہے, تو بیوی کا کام ہے کہ وہ خاموش ہو جائے اور آگے سے اس کی باتیں بے شک سنتی رہے لیکن آگے سے جواب نہ دے. کیونکہ جب ایک بندہ غصے میں ہوتا ہے, دوسرا آگے سے بولتا ہے یا آگے سے غصہ کرتا ہے, تو اس طرح کر کے یہ ایک جنگ بن جاتی ہے, ایک باقاعدہ لڑائی اور جھگڑا بن جاتا ہے جو کہ گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. تو آپ دونوں کے اس گھر کو بچانے کے لیے مجھے اس سے بہتر کوئی حل نظر نہیں آیا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس عمل میں کامیاب ہو گیا. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ دونوں آئندہ کوئی ایسے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور شیطان کا ہتھیار نہیں بنیں گے, کیونکہ یہ جو میاں بیوی کی لڑائی ہے یہ شیطان کے لیے ایک جشن کا ایندھن بنتا ہے, اور اسے شیطان جشن مناتا ہے, اور وہ یہ لڑائی میاں بیوی کے درمیان ہونے والی لڑائی کو سب سے اچھا عمل سمجھتا ہے اپنے شیطانوں کا, اور انہیں شاباش دیتا ہے. تو اب تم دونوں شیطان کے لیے جشن کا ایندھن بنو گے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھل مل کے اور خوش باش رہو گے آپس میں؟ جی بابا جی اب ہم نہیں لڑیں گے اور انشاءاللہ. آپ کیا کہتے ہو جی؟ جی بابا جی نہیں جانے گی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ دونوں انشاءاللہ دوبارہ کبھی نہیں لڑو گے اور پیار محبت کے ساتھ گھر میں رہو گے. جی بابا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے گھر اجڑنے سے بچا دی. جا کے 2 نفل پڑھو اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کا گھر اس تباہی سے بچا لیا, ورنہ میں نے کتنے ہی لوگوں کے گھر اجڑتے دیکھا ہے, ورنہ ذرا سی بات پہ گھر اجڑ جاتے ہیں. اس لیے کوشش کرنا آئندہ اگر ایک کو غصہ آ بھی گیا ہے تو دوسرے کا کام ہے کہ اس ٹائم خاموش ہو جائے, اور بعد میں جب دوسرے کو غصہ آتا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں, اور اسی میں بہتری اور اسی میں عافیت ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. جی بابا. ہاں جی, اب تمہیں سمجھ آئی بات کی کہ کیا معاملہ تھا؟ جی بابا جی مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے معاملہ. بالکل اسی طرح, اور ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. کسی کام کو کسی طریقے کے ساتھ انجام دینا پڑتا ہے اور کوئی کام کسی طریقے کے ساتھ. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ صرف اللہ کا کرم ہے.